الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برطانیہ سے برکات احمد چشتی قادری آپ کی خدمت میں حاضر آیا ہے۔ آج ماہ رمضان المبارک کی 26 ہے اور برطانیہ میں آنے والی شب قدر ہے۔ انتہائی خیر و رحمت اور برکت والی یہ رات ہے۔ اس رات کی عزت و عظمت و حرمت و شان پر اللہ رب العزت نے ایک سورہ نازل فرمائی ہے۔ کلام مجید کے اندر 30ویں پارے میں یہ سورۃ القدر ہے جو مکی سورہ ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو اتارا شب قدر میں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کچھ جانتے ہیں کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر، یہ شب قدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر شب ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، اس شب کو فرشتے اترتے ہیں اور سدرہ کا مکین جناب سیدنا جبریل امین تشریف لاتے ہیں۔ فیہا، اس شب میں، باذن ربہم، اپنے رب کے امر کے ساتھ، من کل امر سلام، اور یہ پوری رات سلامتی والی ہے، ہر امر اس کا خیر ہے۔ یہ حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ یہ امن اور سلامتی کا تسلسل سلسلہ صبح فجر تک جاری رہتا ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا کرم و احسان ہے، پروردگار عالم کا یہ فضل ہے کہ جس خالق نے ہمیں یہ برکتوں والی رات زندگی میں ایک مرتبہ پھر سے عطا فرمائی، اور دعا ہے کہ خالق کائنات پروردگار عالم ہم سب کو یہ زندگی میں بار بار نصیب فرمائے۔ یہ رات اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کا خاص تحفہ ہے، اس لیے کہ پہلی امتیں جو تھیں ان کی عمر اور زندگیاں بڑی طویل تھی، یعنی 100 سال، 200 سال، 300 سال، اس سے بھی زائدہ ان کی عمریں تھیں۔ تو ظاہری بات ہے پہلی امتوں میں اگر عمریں زیادہ تھیں، مواقع بھی زیادہ تھے، عبادات بھی زیادہ تھے، جتنے خیر کے کام ہیں، نیکی کے کام ہیں، تو وہ جو پہلی امم تھیں وہ اپنے نبیوں کی تعلیمات پر، اور جو ان کے نبیوں نے ان کے سامنے دین اسلام پیش کیا، جو اس وقت جس کے وہ مکلف تھے، وہ زیادہ سے زیادہ عبادات کرتے ہوں گے۔ تو اس امت کے اندر ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری عمریں اس تناسب سے تو نہیں ہیں، عمریں کم ہیں۔ پہلی امتوں کے اندر 100 سال، 200 سال، یہاں تو آج آپ جانتے ہیں کہ کیا ایوریج چل رہی ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ یہ جو امت ہے، اگر عمر کم ہے تو پھر اعمال بھی کم ہوں گے، قیام و رکوع، سجود و تسبیح و تحلیل، یہ ساری چیزیں بہت کم ہوں گی اس مناسبت سے۔ اب دوسری طرف پروردگار عالم جل وعلا شانہ نے اس امت کی یہ شان بیان فرمائی ہے کہ کنتم خیر امہ، یہ تو بہترین، افضل، اعلیٰ، برتر امت ہے۔ اب اس کی افضلیت اور برتری بلا شک و شبہ اس کو یہ نسبت حاصل ہے کہ ہم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، سرکار کے ساتھ ہماری نسبت غلامی ہے، ہمیں یہ شرف حاصل ہے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ختمی مرتبت کا کلمہ پڑھ رکھا ہے، اور ہم نے کل نبیوں پر ایمان لائے ہیں، ہر رسول پر ہمارا ایمان ہے، ہر آسمانی کتاب پر ہمارا ایمان ہے،
لیکن ہم آخری امت ہیں، ہمارے بعد اب کوئی امت نہیں ہے، حضور آخری نبی، حضور آخری رسول، یہ آخری امت۔ تو اب اس میں جب عمر کم ہو تو ظاہری بات ہے کہ اعمال کم ہوں گے، لیکن جب افضل ہو، اعلیٰ ہو، برتر ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا بہترین انتظام فرمایا ہے۔ فرمایا کہ ہم تمہیں ایک رات ہی ایسی دے دیتے ہیں، ایک شب ہی ایسے مل جائے گی، جو ایک شب جو ہے وہ خیر من الف شہر، وہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہوگی۔ یعنی آپ 1000 ایسے مہینے ہوں جس میں شب قدر نہ ہو، اور ان میں عبادات کریں اور قیام و رکوع سجود کریں، نیکی کے کام کریں، اور یہ ایک شب ہو، یہ ایک شب جو ہے وہ ان 1000 مہینوں کے، فرمایا خیر اس سے بہتر ہے، برابر بھی نہیں فرمایا، خیر فرمایا، یعنی اس سے بھی اعلیٰ و برتر ہے۔ یعنی 1000 مہینوں کی عبادات سے بہتر، افضل و اعلیٰ اس شب کی عبادت ہے۔ تو یہ اس امت میں ہمیں کتنی بار یہ سعادت ملتی ہے زندگی میں، ایک عاقل و بالغ شخص کو زندگی میں کتنی بار یہ بارہا متعدد بار یہ سعادت حاصل ہوتی ہے، اگر ہم اس کو پانے کی کوشش کریں، شب بیداری کریں، اسے تلاش کریں۔ حدیث مبارکہ کے اندر ہم اس رات کو اگر تلاش کرنے کے حوالے سے دیکھیں تو ایک تو قرآن پاک نے مہینے کا تعین تو خود کر دیا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہوا، اور قرآن ماہ رمضان میں نازل ہوا، مہینے کا تعین ہو گیا۔ اب یہ مہینے میں ظاہری بات ہے اس کی 30 راتیں ہیں، تو کب ہے؟ تو حدیث مبارکہ میں تقریباً ہمارے پاس 40 کے قریب اس پر اقوال موجود ہیں ذخیرہ احادیث میں، لیکن قول راجح اور سب سے زیادہ اصح اہل علم نے جس قول کو نقل کیا ہے اور محققین علماء نے جسے پسند کیا ہے، اور وہ بہت اس کے پسند کرنے کی وجہ ان روایات کا صحیح الاسناد ہونا اور زیادہ تواتر کے ساتھ راویوں کا نقل کرنا، پھر امت کا معمول ہونا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہوتی ہیں۔ تو اس میں اس روایت کو لیا گیا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہے۔ اب دوسرا تعین آ گیا، ایک تو پہلا ماہ رمضان المبارک یہ ہمیں پتہ چل گیا، قرآن نے بتا دیا، حدیث سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ماہ رمضان المبارک کے 3 عشرے ہیں، تو یہ آخری عشرے میں ہے۔ پھر اسی طرح حدیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے کہ آخری عشرہ کی جو طاق راتیں ہیں ان کے اندر ہے، تو یہ اور آسانی ہو گئی۔ پھر اس پر حضرت جناب سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم فرماتے اس بات پر کہ یہ شب 27ویں کی ہے۔ اب یہ چوتھا قول آ گیا ہے، چونکہ اب ہم جانتے ہیں کہ ہمارا معمول زیادہ تر اہل علم کا، صوفیاء کا، وہ 27ویں کی شب کو انہوں نے کے مشاہدات ہیں۔ بہرحال یہ بات تو اب احادیث سے ہم اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ یہ شب ماہ رمضان میں ہے، ماہ رمضان کے آخری عشرے میں ہے، اور آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے۔ اور ایک قول بہت زیادہ جسے نقل کیا گیا، جمہور کی جو رائے ہے وہ 27ویں کا ہے، لیکن بہت سارے ایسے اقوال ہمارے پاس موجود ہیں، یعنی صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی مجمعین کی جماعت جو ہے وہ مختلف قول نقل کرتے ہیں، جن میں سے حضرت مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے 21ویں کی شب بھی فرمایا ہے، 23ویں کی شب بھی آیا، 25ویں کی بھی روایت آئی، اور جیسا کہ آج ہمارے ہاں 27ویں ہے، پھر کل چھوڑ کر اگلا دن 29ویں کی رات آئے گی۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان ساری طاق راتوں میں شب بیداری کریں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اب اس رات کو جیسا کہ قرآن مجید نے خود اس کی عظمت بیان کر دی ہے،
اور قرآن مجید کا جو بیان ہے اپنا، یعنی خود پروردگار جو بیان فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ جو ارشاد فرما رہا ہے، سب سے اعلی بات تو وہی ہے۔ پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے خود اس پر ایک سوال کیا۔ آپ نے غور فرمایا ہوگا کہ شروع میں ہی فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ ایک سوالیہ انداز ہے، استفہامیہ انداز ہے کہ تمہیں کیا خبر ہے کہ یہ کیا ہے یہ لیلۃ القدر۔ پھر خود ہی اس کا جواب دیا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، خود جواب ارشاد فرمایا۔ پہلی چیز تو یہ فرمائی کہ یہ رات ہی قدر والی ہے۔ قدر کا معنی عظمت بھی ہے، منزلت بھی ہے، رتبہ بھی ہے، عزت بھی ہے، یہ سارے قدر کے معنی آتے ہیں۔ اور قدر کا معنی اندازہ بھی آتا ہے، مقدر جسے کہا جاتا ہے۔ تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ شب ہے کہ جب قرآن نازل ہوا تو کل انسانیت کا ہی مقدر بدل گیا، یعنی وہ شب قدر جس نے انسانیت کے مقدر کو تبدیل کر دیا۔ اس کا آپ یہ معنی اگر آپ سمجھیں گے تو یقیناً قرآن ایک ایسی کتاب ہے، وہ کتاب لا ریب ہے، وہ مجید ہے، وہ حکیم ہے، وہ فرقان ہے، وہ اللہ کا کلام ہے کہ جس نے یقیناً انسانیت کا مقدر بدل دیا ہے۔ صرف جزیرۃ العرب ہی نہیں، صرف عرب کا معاشرہ ہی نہیں، پوری دنیا کے اندر اس قرآن نے ایک انقلاب برپا کیا ہے۔ یہ ایک زندہ جاوید کتاب ہے۔ پھر اس رات کو یہ نازل ہوا اور اس کی پھر عظمت کی طرف آئیے، ظاہری بات ہے اللہ کا کلام نازل ہوا تو یہ کلام بھی عظمت والا اور بھیجنے والا بھی عظمت والا، وہ کبریا ہے۔ اور جس سینہ اطہر پر یہ کتاب نازل ہوئی ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی اور رسول بھی عظمت والے، وہ رات بھی عظمت والی، جو فرشتہ لے کر آیا وہ فرشتہ بھی عظمت والا۔ تو بہت ساری عظمتیں اور بلندیاں اور رتبے اور مقام جو ہیں اس شب کو جمع ہوتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ تنزل الملائکہ، یہ وہ شب ہے کہ جس میں فرشتوں کا، رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ پھر صرف فرشتے ہی نہیں، ان کے جو سردار ہیں، جو رسول ملائکہ ہیں، جناب سیدنا حضرت جبریل علیہ السلام، آپ خود تشریف فرما ہوتے ہیں اپنی فرشتوں کی ایک بڑی جماعت کے ساتھ۔ مختلف روایات آتی ہیں، بہرحال فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور فرشتوں کے سردار جناب سیدنا جبریل اللہ کے امر سے اس دھرتی پر تشریف لاتے ہیں اور ہر امر خیر تقسیم فرماتے ہیں۔ اور یہ یہ سلامتی کی رات ہے، اس میں سلامتی تقسیم ہوتی ہے، امن تقسیم ہوتا ہے، رحم اور کرم اور رحمتیں، سلام کا آپ جو معنی کریں گے تو اس میں بے پناہ وسعت ہے، یعنی اللہ کی رحمت، اس کی مہربانیاں، اس کی کرم نوازیاں، اس کا فضل جو ہے وہ بانٹا جاتا ہے اس شب کو۔ اور یہاں تک روایات میں آتا ہے کہ فرشتے آ کر مصافحہ کرتے ہیں ان بندوں کے ساتھ جو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، سر بسجود ہوتے ہیں، حالت قیام میں ہوتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی نیاز پیش کرتے ہیں، توبہ و استغفار کرتے ہیں۔ ان سے آ کر خود جبریل امین ملاقات کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ حتی مطلع الفجر، یہ ساری رات جاری رہتا ہے یہاں تک کہ فجر پھوٹ پڑتی ہے۔ اس شب کو ضائع نہ کیجیے، کوشش کیجیے کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں ہم سب اور سر بسجود ہوں، توبہ و استغفار کریں۔ یقیناً ہم بہت کمزور ہیں، گناہگار ہیں، ناکارہ ہیں، بہت حقیر ہیں۔ اپنے رب، اپنے پروردگار جو رحم کرنے والا ہے، جو غفور ہے، مہربان ہے، وہ ہمیشہ اپنے بندوں پر مہربانی کرتا ہے، وہ ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ رحم کا ہی معاملہ کرتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ اس کی بارگاہ میں پوری عاجزی کے ساتھ، پوری انکساری کے ساتھ، پورے تذلل کے ساتھ پیش ہوں۔ یہ شب قدر ہمارے ہاں برطانیہ اور یورپ میں اب وقت قریب آ رہا ہے،
غروب آفتاب کے وقت اس کا آغاز ہو جائے گا. کوشش کریں غسل کر لیں، اگر ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہو غسل کر لیں، یہ اچھا ہے. صوفیاء کا علماء نے صوفیاء نے اس پر تلقین کی ہے. بہرحال وضو بھی کر کے آپ بیٹھے، اس کا استقبال جو کریں وضو کے ساتھ اس کا استقبال کریں. ظاہری بات ہے آپ افطار کریں گے، افطار میں خصوصاً دعاؤں کا آج اہتمام کریں. آج کی افطار میں بہت زیادہ اہتمام کریں کہ یہ شب قدر کا آغاز ہو رہا ہوگا. اللہ تعالیٰ ویسے بھی افطار کے وقت کی دعا قبول فرماتا ہے، یہ وقت قبولیت ہوتا ہے، لیکن شب قدر کا آغاز ہونا ہے. خصوصی طور پر دعائیں کریں اپنے لیے. توبہ و استغفار کا آغاز دعا میں آپ کوشش کریں کہ تیسرا کلمہ تمجید سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تیسرا کلمہ تمجید پڑھیں اور کثرت کے ساتھ پڑھیں. درود شریف پڑھیں، پھر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی اس طرح سے مانگے، اپنے لفظوں سے مانگے، اپنی زبان میں مانگے، اپنے جرم کا اپنے گناہوں کا اعتراف کریں. اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو کمزور گرا دے اور گرا کر اللہ کی بارگاہ سے توبہ جب ہم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس عمل کو پسند فرماتے ہیں اور اپنے بندے کے اس عمل سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. پھر آپ نماز مغرب کے بعد کوشش کریں کہ اوابین کے نوافل ادا کریں. 2 نفل پڑھ لیں، 4 نفل پڑھ لیں، 6 نفل پڑھ لیں. پھر آپ نے عشاء کے لیے تشریف لے جانا ہے. عشاء کی نماز کوشش کریں مسجد میں ہی اہتمام کے ساتھ پڑھیں، اور تراویح بھی مسجد میں کوشش کریں کہ ادا کریں. اور اگر ایسی صورت نہیں ہے، کوئی عذر بھی آپ کو ہے، بہرحال عشاء کی نماز آپ ہر حال میں آپ نے ادا کرنی ہے. تراویح آپ کوشش کریں کہ پھر اس کے بعد ادا کریں. اور اس شب کو مسلسل آپ صبح صادق تک آپ کوشش کریں کہ مشغول رہیں ذکر میں، اشغال میں، عبادت میں، تسبیح میں، تحلیل میں، تکبیرات میں. میں آسان ترین بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس شب کو اگر ایک توجہ کے ساتھ، سب سے اہم چیز اوراد و وظائف میں توجہ ہوتی ہے. ہمارے صوفیاء توجہ کراتے ہیں، باقاعدہ اس کے لیے مراقبے ہوتے ہیں، توجہات کرائی جاتی ہیں. شیخ اور استاذ جو ہوتا ہے وہ باقاعدہ توجہ کرواتا ہے. تو میں بھی اس پر تھوڑی سی کوشش کرتا رہتا ہوں. تو میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں توجہ کا، کہ اس شب کو آپ کوشش کریں کہ 1 گھنٹے سے زائد وقت اگر نکل آئے، یعنی 60 منٹ سے زیادہ اگر آپ کے پاس وقت ہو فرائض ادا کرنے کے بعد، آپ قبلہ رخ ہو جائیں اور کوشش کریں کہ آپ دوزانو ہو کے بیٹھیں، یا جس طرح سے آپ آسانی سے بیٹھ سکتے ہیں، اور جہاں آپ پوری یکسوئی کے ساتھ پہلے بیٹھ جائیں. پھر قبلہ رخ آپ ہوں گے، اپنے سر کو تھوڑا سا اپنے بائیں جانب یعنی قلب کی طرف، بائیں طرف قلب ہوتا ہے یہاں اس طرف، تو آپ یہاں اپنی توجہ قلب کی طرف رکھیں اور نگاہیں آپ بند کر لیں، آنکھیں بند کر لیں، سر جھکا کر کلمہ شریف جو ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. 5 دفعہ نفی اثبات لا الہ الا اللہ کا یوں ذکر کریں، 5ویں دفعہ محمد الرسول اللہ. 1 گھنٹے سے زائد اس عمل کو جاری رکھیں، یہاں تک کہ آپ پر گریہ طاری ہو جائے. جب
آنسو شروع ہو جائیں، آنکھیں بہنا شروع ہو جائیں، دل میں رکت پیدا ہو جائے، جسم میں لرزہ طاری ہو جائے، وجود پہ کپ کپی آ جائے اور آنسو گریا مسلسل جب شروع ہو جائے تو سمجھ لیں کہ آپ پر سکینہ نازل ہو رہا ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہونا شروع ہو گیا ہے۔ بس یہ لمحات میسر آ گئے، سبحان اللہ، دل روشن ہو جائے گا، اندر روشنی آ جائے گی۔ یہی عمل ہے فرائض کے بعد۔ اس عمل کو اگر آج کی شب آپ کریں اور پھر اس کے بعد جب گریا آ جائے، آنکھیں آنسو بہنا شروع ہو جائیں، گریا طاری ہو جائے، تو پھر دامن کو پھیلا لے، اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں، فوراً اسی طرف، چونکہ آپ پہلے سے قبلہ رخ ہیں تو اب زمین پہ اپنا ماتھا رکھ دیں اور اسی کیفیت و گریا میں، اسی روتے ہوئے پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کے ساتھ اللہ سے مانگے۔ پہلی بات یہی مانگے کہ اللہ کریم ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے اور اس دنیا سے ہم ایمان کی دولت لے کر جائیں، ایمان کی سلامتی کے ساتھ جائیں، نیک پاک حالت میں، پاکیزہ حالت میں جائیں، نیکی کرتے ہوئے جائیں اور مقدس لمحات، مقدس دن، مقدس مہینے میں، مقدس گھڑیوں میں، پاکیزہ لمحوں میں، پاکیزہ جگہ پر اللہ تعالیٰ ہمیں موت عطا فرمائے۔ توبہ و استغفار کے ساتھ اللہ تعالیٰ، کلمہ شریف کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں موت نصیب فرمائے۔ یہ دعا کریں، پھر جو آپ دعا چاہتے ہیں، مراد چاہتے ہیں اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اس دنیا کی حسنہ کے لیے، آخرت کے حسنہ کے لیے مانگیں اپنے رب سے۔ وہ کریم ہے، اس کے خزانے لامحدود ہیں، وہی عطا کرتا ہے، وہ بے پناہ دینے والا ہے۔ خصوصی طور پر امت مسلمہ کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس امت پر رحم فرمائے، اللہ پاک اس امت کو اتفاق دے۔ ہم بہت ٹوٹے ہوئے ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، دور دور ہیں اور ہمارے دلوں میں حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے۔ اللہ پاک ہمارے دلوں کو صاف کرے اور ستھرا کرے، ہم ساری مسلمان قوم امت بنے، حضور کے امتی بن جائیں، امت مسلمہ بن جائیں۔ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے خصوصاً دعا کریں، اللہ تعالیٰ اہل فلسطین پر رحم و کرم فرمائے، وہاں امن پیدا ہو جائے۔ افغانستان کے اندر بھی اللہ پاک امن پیدا فرمائے، کشمیر کے اندر اللہ پاک امن پیدا فرمائے، دنیا پوری کے اندر اللہ اس شب قدر کے صدقے سلامتی 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 عطا فرمائے۔ وبائے، اس وبا سے پوری دنیا، ہر انسان متاثر ہے، اللہ پاک اپنے کرم سے، اپنے محبوب علیہ السلام کے تصدق سے شب قدر، قرآن کی عزت و عظمت، اس کے حرف حرف کی عظمت کا صدقہ اللہ اس وبا سے ہمیں محفوظ کر، ہماری اولادوں کو محفوظ کر، کل انسانوں کو اللہ کریم محفوظ فرما اور اپنے امر سے اس عظمت والے کلام کا صدقہ جو تیرا ہی کلام ہے پروردگار، اس وبا کو اٹھا لے، دنیا میں آسانیاں پیدا فرما۔ میں دعا گو ہوں آپ سب کے لیے، میں آج آنے والی شب بھی انشاءاللہ دعا گو رہوں گا، آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے خاتمہ بالایمان فرمائے، خاتمہ ایمان سے مجھے، میری یہی خواہش ہے، میری یہی دعا ہے، میری یہی حسرت ہے، مجھے دنیا کی کسی شے کی طلب نہیں ہے۔ اللہ نے اپنا بے پناہ فضل و کرم کیا ہے، اس کے احسانات اتنے ہیں، اس کا شمار نہیں ہے، اس کی نعمتیں اتنی ہیں، شمار نہیں۔ زندگی کی ایک ہی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ خاتمہ بالایمان فرمائے، اس کے علاوہ دنیا کی کوئی خواہش باقی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ
میرے لیے یہ ضرور دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ایمان سے دنیا سے لے جائے۔ میں بھی آپ کے لیے دعا گو ہوں اور دعا گو رہوں گا، اور آنے والی شب کو دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کی عبادات کو روزے قبول کرے، تلاوت قرآن قبول کرے، اللہ پاک آپ کی نمازوں کو قبول فرمائے۔ ہمارے بہت سارے دوستوں نے غریبوں کی مدد کی، مسکینوں کی مدد کی، یتامہ کی مدد کی، مدارس کی مدد کی، اپنے رشتہ داروں کی مدد کی، اپنے بھائیوں کی مدد کی، اپنی بہنوں کی مدد کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ان عطیات کو، زکوٰۃ کو، فطرانوں کو اللہ پاک قبول فرمائے۔ جہاں بھی آپ نے دیے، جس کو بھی آپ نے دیے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اسے قبول کرے، اور اس کا بہتر اجر اور بہترین صلہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس دنیا میں بھی عطا فرمائے، آخرت میں بھی عطا فرمائے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی عطا کرے، آج کی شب آپ کی اولادوں کو سلامتی عطا فرمائے، میری اولاد کو اللہ کریم سلامتی عطا فرمائے، اور شب قدر کی عظمتیں، قدر، برکتیں، رحمتیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ کاملین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین یا رب العالمین۔